پہلی یونیورسٹی اور یہاں تک کہ دانتوں کا برش کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایجاد کردہ بہت سی حیران کن چیزیں ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ڈھالا ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ ان بنیادی نظریات اور اشیاء کی ابتدا کتاب 1001 ایجادات کا مرکز ہے۔ یہ کتاب 1000 سالہ مسلم ورثے کی فراموش شدہ تاریخ کو مناتی ہے۔ اس کتاب سے میں نے 10 شاندار مسلم ایجادات کا خلاصہ کیا ہے جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کافی۔ 1200 سال سے زیادہ پہلے محنتی لوگ اس محرک کے بغیر بیدار رہنے کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ متجسس بکریوں کے ایک ریوڑ اور ان کے مالک خالد نامی ایک عرب نے یہ سادہ مگر زندگی بدل دینے والا مادہ دریافت کر لیا۔ جب اس کی بکریاں ایتھوپیا کی ڈھلوان پر چل رہی تھیں، اس نے دیکھا کہ وہ خاص بیری کھانے کے بعد زندہ دل اور پرجوش ہو گئی ہیں۔ صرف بیر کھانے کے بجائے انہیں لے کر ابال کر قہوہ بنایا گیا اور 16ویں صدی تک کافی کو یورپ کا راستہ مل گیا جب اسے ایک وینیشین تاجر اٹلی لے آیا۔ نمبر 2 پر ہے کلاکس۔ جنوب مشرقی ترکی کے دیار باکر سے تعلق رکھنے والے الجزری نامی ایک ذہین آدمی ایک متقی مسلمان اور ایک اعلیٰ ہنرمند انجینئر تھے۔ انہوں نے خودکار مشینوں کے تصور کو جنم دیا۔ 1206 تک الجزری نے تمام اشکال اور سائز کی متعدد گھڑیاں بنا لی تھیں۔ جس طرح آج ہمیں اپنی زندگیوں کی تشکیل کے لیے وقت درکار ہے، اس طرح 700 سال پہلے مسلمانوں کو بھی تھا۔ الجزری گھڑی سازی کی طویل مسلم روایت پر قائم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وقت کو جاننا ضروری ہے، اس لیے اسے اچھے کام کرنے کے ذریعے بھی اچھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاننا کہ ہر روز صحیح وقت پر نماز ادا کب کرنی ہے اور مساجد میں اذان کا اعلان کب کرنا ہے، اس کے لیے گھڑی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ نمبر 3 پر ہے آپٹکس۔ ابن الہیثم نے آپٹکس میں انقلاب برپا کیا۔ اس موضوع کو فلسفیانہ طور پر زیر بحث سے لے کر تجربات پر مبنی حقیقی سائنس کی طرف لے گئے۔ انہوں نے یونانی نظریے کو رد کر دیا کہ آنکھ سے خارج ہونے والی غیر مرئی روشنی بینائی کا باعث بنتی ہے، اور بجا طور پر کہا کہ بصارت کسی چیز سے روشنی منعکس ہونے اور آنکھ میں داخل ہونے سے ہوتی ہے۔ ابن الہیثم نے کیمرا اوبسکورا فینومینا بھی دریافت کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظری اعصاب اور دماغ کے درمیان تعلق کی وجہ سے آنکھ تصویروں کو کس طرح سیدھا دیکھتی ہے۔ ایک تاریک کمرے کا استعمال کرتے ہوئے جس کی ایک طرف پن ہول اور دوسری طرف ایک سفید چادر تھی، انہوں نے اپنے نظریے کا ثبوت فراہم کیا۔ روشنی سوراخ کے ذریعے آئی اور کمرے کے باہر شیٹ کے مخالف پر موجود اشیاء کی الٹی تصویر پیش کی۔ اس کو انہوں نے کمرہ کہا۔ یہ دنیا کا پہلا کیمرا اوبسکورا تھا۔ نمبر 4 پر ہے یونیورسٹی۔ علم کی جستجو مسلمانوں کے دل کے قریب ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں علم حاصل کرنے اور مشاہدہ اور غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ شہزادی فاطمہ الفہری ایک متقی اور پرہیزگار نوجوان خاتون فیس کمیونٹی کو ایک تعلیمی مرکز دینا چاہتی تھی۔ کچھ عظیم الشان مساجد کی طرح فیس میں القارویین جلد ہی مذہبی تعلیم اور سیاسی بحث کے لیے ایک جگہ بن گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی تعلیم کو تمام مضامین، خاص طور پر نیچرل سائنسز تک پھیلا دیا، اور اس طرح اس نے تاریخ کی پہلی یونیورسٹیوں میں سے ایک کے طور پر نام کمایا۔ نمبر 5 پر ہے الجبرا۔ الجبرا کے تصور کی بنیاد مشہور ریاضی دان الخوارزمی سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الجبرا کا لفظ کتاب الجبر والمقابلہ سے ماخوذ ہے، جس کا تقریباً ترجمہ ریزننگ اور بیلنسنگ کی کتاب سے ہے۔ الخوارزمی بھی پہلے شخص تھے جنہوں نے عدد کی طاقت کو بڑھانے کا تصور پیش کیا۔ نمبر 6 پر ہے فلائنگ مشین۔ انسان کو ہمیشہ سے اڑنے کا شوق رہا ہے، اب تو یہ ممکن ہے، لیکن پہلے یہ خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کرنے والے عباس ابن فرناس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ایک ایسی مشین بنانے کی حقیقی کوشش کی جو اسے اڑنے میں مدد دے گی۔ 9ویں صدی کے دوران اس نے ایک ایسا پروں والا آپریٹس ڈیزائن کیا جو پرندوں کے لباس سے ملتا جلتا تھا۔ جب اس نے کرتبہ شہر میں اپنی ایجاد کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ گرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اڑ گیا اور اس کی کمر بعد میں جزوی طور پر ٹوٹ گئی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدیوں بعد لیونارڈو ڈاوچی کے لیے ایک انسپریشن تھی۔ نمبر 7 پر ہے سرجری۔ مشہور ڈاکٹر الزہراوی کو اگر فادر آف ماڈرن ڈے سرجری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سرجری میں استعمال ہونے والے جدید دور کے بہت سے آلات اور طریقہ کار ان کے ایجاد شدہ ہیں۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ٹانکے کے لیے کیٹ گٹ کا استعمال کیا، کیونکہ
کیٹ گٹ سے ٹانکے ہٹانے کے لیے دوسری سرجری کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ سرجری میں ان کے بہت سے دوسرے اہم طریقہ کار، جس میں بچے کی پیدائش کے دوران فورسیپس کا استعمال، سرجری سے پہلا مقامی انستھیزیا اور پہلا سیزیرین آپریشن کرنا شامل ہے۔ ابو القاسم خلف ابن العباد الزہراوی مغرب میں ابو القاسس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا طبی انسائکلوپیڈیا التدریف لکھا، جس میں آن سرجری کے نام سے ایک مقالہ شامل تھا۔ اس میں 200 سے زیادہ جراحی کے آلات کا ایک حیران کن مجموعہ تھا۔ سرجری کے آلات کا استعمال ایک انقلابی تصور تھا، کیونکہ اس تصور نے سائنس کو قیاس آرائی سے ہٹا کر تجرباتی چیز میں تبدیل کرنے کے قابل بنایا۔ طب کی تاریخ میں یہ پہلا مقالہ تھا جس میں آلات جراحی کے استعمال کی وضاحت کی گئی۔ در حقیقت ان کا ڈیزائن اتنا درست تھا کہ 1000 سال میں ان میں صرف چند تبدیلیاں ہوئیں۔ یہ ان مثالوں نے یورپ میں سرجری کی بنیاد رکھی۔ نمبر 8 پر ہے میپس۔ میپس یعنی نقشوں نے تقریباً 3500 سالوں سے لوگوں کو اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد کی ہے۔ قدیم نقشے مٹی کی گولیوں پر کھرونچ کر بنائے جاتے تھے۔ کاغذ کا تعارف نقشہ سازی کے فن میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ جدید ٹیکنالوجی زمین پر پوزیشنوں کی گنتی کے لیے سیٹلائٹ اور دیگر وصول کرنے والے آلات کا ایک نظام استعمال کرتی ہے، لیکن تاریخ میں نقشے مسافروں اور حاجیوں کے کھاتوں سے بنائے جاتے تھے۔ 7ویں صدی سے ہی مسلمانوں نے تجارت اور مذہبی وجوہات کی بنا پر اپنے گھروں کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ جس دنیا میں وہ رہتے تھے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے ان طریقوں کے بارے میں بتایا کہ جس سے انہوں نے پیدل سفر کیا تھا، اور ان لوگوں اور مقامات کے بارے میں بتایا جن کا انہوں نے سامنا کیا۔ سب سے پہلے یہ زبانی طور پر تھا، لیکن 8ویں صدی میں بغداد میں کاغذ کے متعارف ہونے کے بعد پہلے نقشے اور سفری رہنما تیار کیے جا سکے۔ نمبر 9 پر ہے ہاسپٹل۔ پہلا طبی مرکز مصر میں تھا۔ 9ویں صدی میں قاہرہ شہر میں قائم ہونے والا ہسپتال، جسے احمد بن طولون ہسپتال کہا جاتا تھا، طبی مرکز نے ہر اس شخص کو مفت دیکھ بھال فراہم کی جسے اس کی ضرورت تھی، جو کہ تمام بیماریوں کی دیکھ بھال کی مسلم روایات پر مبنی پالیسی تھی۔ بالآخر ہسپتال کا یہ تصور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ نمبر 10 پر ہے کرینک۔ جدید آٹومیٹک نے مسلم دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ انقلابی کرینک کو جوڑنے والا راڈ سسٹم 12ویں صدی میں الجزری نے دریافت کیا۔ اس تصور نے پوری دنیا میں تجسس پیدا کیا اور متعدد ایجادات کا باعث بنی، جیسے کہ سائیکل اور اندرونی دہن کے انجن یعنی انٹرنل کمبسشن انجن میں سے چند ایک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرپشن سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے